آج کا یہ پارٹ 2 ہے ان جو سیشن ہم آج کرنے جا رہے ہیں، اور بایوگرافی آف لیڈی آف ہیون بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وعظیمنا وحبیب قلوبنا وشفیع نفوسنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اما بعد، قل اللہ فی کتابہ الکریم والقرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ خواتین و حضرات، کیونکہ قرابت داروں کا تذکرہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو بہت قریب رکھتا ہے ذات، ان کے قرابت داروں کی بات قرآن ہی میں ہوتی ہے کہ ہم کوئی اجر نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ ہم اپنے دلوں میں ان کی محبت رکھیں، ان کی مودت رکھیں، اور ان کی مودت رکھتے ہوئے ہر عمل انجام دیں ان کی محبت کے ساتھ، تو انشاءاللہ ان تمام اعمال کے اندر اور برکتیں ہمیں انشاءاللہ ضرور نصیب ہوں گی۔ بالکل انیشیل ٹائمز جب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو والدہ ہیں جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، جب انہوں نے بزنس کرنا شروع کیا جناب آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان کے کردار کے حوالے سے انہوں نے جانا، ان کی گفتار کے حوالے سے، ان کے اخلاق کے حوالے سے، ان کے جو رویہ ان کا، جو ان کے معاملات تھے لوگوں کے ساتھ، جب وہ جانا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اپنی دوست نفیسہ جو ان کی بہت ہی قریبی قلبی تعلق رکھتی تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جو ہے وہ ان کو پروپوز کروں گی۔ ویسے قریش کے بہت سے گھرانوں سے جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے پروپوزلز آئے، مگر مختلف وجوہات کی بنا کے اوپر آپ نے انکار کر دیا اور آپ نے اس کے اوپر زیادہ توجہ نہ دی۔ لیکن جب آپ کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کمالات کا پتہ چلا، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی کو آگے لے کے بڑھنا چاہتی ہوں، اور میں اسی شخص کے ساتھ جو میرے کام کو، میری جو ورثہ ہے، جو میرے ماں باپ کا خاندانی بزنس ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور اتنی خوبصورتی سے کر رہا ہے، تو میں اپنی زندگی بھی اور اپنی ذات بھی اس شخص کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں جو اس قدر امین ہے، جو صادق ہے، جو سچا ہے، با اخلاق ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نفیسہ جو ان کی بہت ہی کلوز بہن تھی، وہ جاتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ یعنی والدے جناب بی بی فاطمۃ الزہرا کے پاس جاتی ہیں، اور آقا سے یہ پوچھتی ہیں کہ اس طرح سے میں آپ کے لیے ایک پروپوزل لے کر آئی ہوں۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ کس کا پروپوزل ہے، تو جب وہ بتاتی ہیں نفیسہ جو کہ جناب بی بی خدیجہ کی بہت قریبی دوست ہیں، جب وہ یہ بتاتی ہیں کہ میں پروپوزل جو ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ جو ملکۃ العرب ہے ان کا پروپوزل آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، تو آقا کی نظر میں ان کی شخصیت کی اس قدر اہمیت اور قدر و قیمت تھی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کیونکہ وہ ان کے لیے کام کرتے تھے، اس لیے کیونکہ وہ طاہرہ تھیں، مطہرہ تھیں، اس لیے کیونکہ دنیا جانتی تھی کہ وہ کتنی تقوی والی خاتون ہیں، کس قدر زہد و تقوی ان کی پوری فیملی کا خاصہ تھا۔ تو آپ نے فیصلہ کیا، جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہ بے انتہا خوش بھی ہوئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملکۃ العرب نے مجھے پروپوز کیا ہے، اینڈ ہی واز، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ تھوڑے حیران اور پریشان بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے، اور ایونچولی آپ کا جو رشتہ ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام جو آپ کے آقا کے کفیل رہے، اللہ نے جن کو یہ شرف بخشا کہ انہوں نے ان کو چوز کیا، ہی واز دا چوزن من، کہ میرے محبوب کی کفالت کرے گا تو جناب ابو طالب کریں گے الحمدللہ۔ تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح بیوی جو ہیں وہ پرپوز کرتی ہیں،
جناب ابو طالب کے پاس بات پہنچتی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں یہ جان کر کہ ان کے جو والد گرامی ہیں یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جو بابا تھے، ان کا نام خویلد یعنی خالد تھا، خویلد ان کو کہا جاتا تھا، اور وہ میرے بابا عبد المطلب علیہ السلام کے جو تھے بہت اچھے دوست تھے، اور دونوں مل کے خانہ کعبہ کا خیال رکھتے تھے، متولی تھے۔ تو اس قدر خوبصورت گھرانہ، اتنا اچھا گھرانہ، اتنی نوبل فیملی ہے، تو کیوں نہ اس کے اندر ہم اس گفتگو کو بات کو بڑھایا جائے۔ اور پھر آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جناب ابو طالب ہی وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے عقد جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور آقائے دو جہان جو ہے وہ پڑھوایا، اور پھر آپ اس طرح سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اب یہاں پر رک کے ایک بات کرنا جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آج اگر کوئی عورت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کسی شخص کو اس کی اچھی کوالٹیز کی وجہ سے، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اس کی اچھی اقدار کی وجہ سے پرپوز کرنا چاہتی ہے، تو کس طرح سے امپاورمنٹ ملی ہے، اور ہمارے پاس یہ مثال ہے کہ اگر کسی عورت کو بھی کوئی So this is exactly what is the message for all the women۔ اور اب اگر آپ دیکھیں کہ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کن چیزوں پہ فوکس کیا، نہ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کوئی بہت بڑا گھرانہ، یا بڑا گھرانہ تو نو ڈاؤٹ ہر لحاظ سے بہترین بیسٹ آف دا بیسٹ گھرانہ تھا، مگر ہم فائنینشلی اگر دیکھیں تو اس طرح سے، کیونکہ اس زمانے میں اور بھی بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جن کی اس قدر دولت تھی جس میں وہ ہوتا زن ہوتے تھے، بٹ بی بی نے صرف اور صرف پیسے کو یا جو دنیاوی عیش و عشرت ہوتی ہے یا جو نظر آتی ہے امیری، اس کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کردار کا شخص کیسا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں اپنے ذہنوں میں، اپنے اذہان میں بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ مشکل وقت، فائنینشیل کرنچ کا وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن اگر دو انسانوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر وہ ایک دوسرے کو اسپریچولی سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، با اخلاق ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ٹرسٹ وردی ہیں، امین ہیں، یہ کوالٹیز زندگی گزارنے میں ہمارے بہت زیادہ کام آتی ہیں، اور انہی چیزوں کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ جب آقا کی اور جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا عقد ہو گیا، رخصتی ہو گئی، تو شروع کے جو انیشیل ڈیز ہوتے ہیں، جیسے آج کل ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نئی شادی ہوتی ہے تو دنیاوی لحاظ سے بھی آ جاتی ہیں، لیکن آقا کی جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے شادی ہوئی تو بہت سی مشکلات ان کو گو تھرو کرنی پڑیں۔ اس لیے آج اگر آپ کی زندگی میں گو تھرو ہوتے ہیں، آپ گو تھرو کرتے ہیں کسی مشکل کو یا کچھ بھی ایسا، تو اس کے اوپر آپ یہ کوشش کریں کہ آپ فوکس یہی کریں کہ جب آقا کی زندگی کے انیشیل میرٹل ڈیز کے اندر پرابلمس تھیں تو آپ گو تھرو کر رہے ہیں، تو کرب کرنے کی بجائے، شکوہ شکایت کرنے کی بجائے ان کی زندگیوں سے پاور لیتے ہوئے، ان کی زندگیوں سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ شروع میں ایک جو بہت بڑا آقا کے لمحات بھی تھے آفٹر ہی گاٹ میرڈ۔ 5 سال تک مختلف روایات میں آتا ہے کہ آقا کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی، 2 بیٹے ہوئے اور وہ سروائیو نہیں کر سکے، جن میں ایک کا نام جناب عبداللہ علیہ السلام اور ایک کا جو نام تھا وہ جناب قاسم کے، جن کی کنیت جو ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ سروائیو نہیں کر پائے، اور جب تک بی بی اللہ ان کو ہی دعا کر سکتے ہیں۔ So look at listen the positivity that we are talking about۔ جزاک اللہ۔ تو آس بن وائل جو کہ عمرو ابن عاص کا باپ تھا، اس نے ابتری کا طعنہ دیا آقا کو اور کہا کہ بے اولادی کا طعنہ دیا کہ تمہارے بچے جو ہیں وہ ہو کے ختم ہو گئے اور تم بے اولاد رہو گے، اس کا جو ہے کیا جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ دنیا، ہم انہی ابتری کے طعنے دینے والوں کی بات کر رہے ہیں،
اور آج بھی آس بن وائل جیسے بہت سارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں. ظاہر ہے اگر شیطان ہے تو شیطان کے چیلے ہیں، اگر رحمان ہے تو اس کے ماننے والے ہیں. تو ہمارا فوکس جو ہے وہ اللہ اور اس کے پسندیدہ شخصیات کے اوپر ہی ہونا چاہیے. تو آس بن وائل جو تھا اس نے جب تانا دیا تو اللہ نے اس کا جواب کس چیز اور کون سی آیت جو ہے وہ بھیج کے دیا، کون سی صورت بھیج کے دیا. جب ان کی طرف سے تانے آئے تو اللہ نے کہا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو نزول ہے وہ آیہ کوثر جو سورہ کوثر ہے اس کو نازل کر کے دیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ پھر آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت اولاد جو ہے وہ جنہوں نے ابتری کے تانے دیے وہ ابتر رہ گئے، اور جو جن کو دیے گئے الحمدللہ آج تک ان کی اولاد ہے، اور ان کی آخری فرزند کے لیے پوری کائنات جو ہے وہ انتظار میں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آقا کے ساتھ جب جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جب نزول ہوا، کیونکہ دیکھیں یہ جو ہستیاں ہیں نا، یہ جو شخصیات ہیں، تو آیت عظمیٰ آقائے دو جہان، جسٹ اے سیکنڈ، آیہ عظمیٰ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ان کی آگے سے جو آل اولاد ہے وہ بھی اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. سو یہ جو اللہ کی نشانی جب اللہ کے محبوب کے گھر میں اتری، جن کو ہم بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ آقا ان کے پاس جایا کرتے، ان سے پیار کیا کرتے، ان سے محبت کیا کرتے، ان کے ہاتھوں کو چوما کرتے، اور اپنی قدر محبت، اس قدر شفقت کرتے. اس طرح سے آپ کی زندگی دور ہے وہ گزرا. آج کل کے زمانے میں بی بی کی آمد کا تذکرہ ہے. آج کل کے زمانے میں جب کوئی بچہ اس دنیا میں آنے والا ہوتا ہے تو بہت سے بیبی شاورز ہوتے ہیں، بہت سارے کزنز، بہنیں، مائیں، سسرال کے بہت سارے لوگ، فرینڈز، سب اکٹھے ہو کے اس لڑکی کو کہ جس کے گھر اولاد آنے والی ہوتی ہے اس کو حوصلہ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم پریشان نہ ہو. بیگز بنائے جاتے ہیں، تیار کیے جاتے ہیں. لیکن آپ تیاری جناب بی بی دیکھیں کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آ رہی ہیں. وہ انیشیل ڈیز جب بی بی جب لمحات تھے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت ون آف دی ریچسٹ آف عربس تھیں وہ، ٹھیک ہے، مکہ کے بہت بڑے گھرانے سے ان کا تعلق تھا. مگر آہستہ آہستہ جب انہوں نے دین اسلام کو فنڈ کرنا شروع کیا، جب دین اسلام کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جب آپ نے اسپینڈنگز کرنا شروع کی، وہ تمام پیسہ جو آقا کی جو آپ نے اپنے بزنس سے کمایا اور پھر آقا کے اس مشن کے اندر، اللہ کے اس مشن کے اندر لگانا شروع کیا، تو ارد گرد کے جتنے بھی لوگ تھے، چاہے فرینڈز تھے، مختلف قبیلے تھے، اور جتنی بھی خواتین تھیں وہ آپ کے بہت زیادہ خلاف ہو گئیں. اور جب آپ حاملہ تھیں اور بی بی کا نزول ہونا تھا تو لوگوں نے آنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود یو، ہم تمہاری کسی قسم کی مدد نہیں کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب کوئی حق پہ کھڑا ہوتا ہے اور آپ کی مدد کے لیے دنیا نہ آئے تو دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مدد کس طرح سے آپ کے لیے بھیجتا ہے. کہ جب بی بی کی آمد ہونے والی تھی تو جناب بی بی مریم، جناب بی بی آسیہ، جناب کلثوم جو جناب کلثوم جو کہ جناب موسیٰ کی بہن تھی، جناب حوا، یہ وہ خواتین تھیں جن کو آتھینٹک احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ وہ خواتین تھیں جو کہ اللہ نے اپنے محبوب کی گھر میں آنے والی رحمت کے لیے جو ہیں وہ ان کو بھیجا. اور اس طرح سے جناب خدائے کائنات جو ہے یہ صرف روایات مگر کہا یہ جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 5 سال کے بعد، بعثت کے 5 سال کے بعد آپ کا
آپ کی آمد ہوئی. اور یہ ایک بہت ہی ٹربولنٹ ٹائم تھا، بہت ہی مشکل وقت تھا آقا کی زندگی کا، کیونکہ پیغام رسالت جو تھا وہ آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا. دشمنی بہت زیادہ عروج پہ آ چکی تھی، اور اس وقت جو تھا دیٹ واز دا ٹائم جب اکنامک سینکشنز جو ہیں وہ عربس کی طرف سے، مکنز کی طرف سے جو تھی وہ لگ چکی ہوئی تھی. کھانے پینے کے جو حالات تھے وہ اس قدر مشکل تھے، اور شیب ابو طالب میں دین اسلام کے ماننے والے اور بالخصوص جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی حفاظت کرنے کے لیے جناب ابو طالب علیہ السلام وہاں موجود تھے. مختلف روایات میں آتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک بچی جو اپنی ماں کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں، بی بی کس طرح سے اپنی ماں کو اپنے ہسبینڈ کے اوپر فدا ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں. اور یہی دیکھیں، یہ جو بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ ٹریننگ جو ہوتی ہے یہ 4 یا 5 سال کی عمر سے نہیں ہوتی. جب بچہ اس دنیا میں آنے والا، جب اس کی روح آ جاتی ہے نا، تب سے اس کی ٹریننگ کا آغاز ہو جاتا ہے. تو دیکھیے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے ان مشکل لمحات میں کس طرح سے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کی پر توجہ دی، ان کو ٹریننگ دی، اور ان مشکل حالات میں بھی انہوں نے کس طرح سے اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیا. شیب ابی طالب میں مختلف ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ آقا جب سو جاتے تھے تو جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جاگتی رہتی تھیں. وہ خود پتے گھاس کھا کے انہوں نے اپنا گزارا کیا، جبکہ انہوں نے کوشش کی کہ آقا کو ایسی غذا دی جائے کہ جس کی وجہ سے ان کی صحت کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرج نہ آئے، اور وہ اپنے مشن کو اسی طرح سے آگے لے کے بڑھتے چلیں، جس کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اپنا خیال نہیں رکھا، اللہ کے محبوب کا خیال رکھا، اپنے محبوب کا خیال رکھا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں کہ ایک ہے اللہ کا محبوب جس کو ہم اور آپ آقا دو جہان کے نام سے جانتے ہیں نا، مگر اس محبوب جو اللہ کا محبوب ہے، جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ ان کی محبوبہ ہیں. کس قدر محبت کرتے ہیں، کس قدر عزت کرتے ہیں، کہ بے انتہا پیار کرتے ہیں کہ اپنی آخری سانس تک جتنی بھی ان کی ازواج آئیں ان سے ہمیشہ خوبصورت الفاظ میں اس قدر تذکرہ کرتے تھے کہ وہ جو ازواج تھیں وہ کس قدر ان سے جیلس ہو جایا کرتی تھیں، اور ایسے الفاظ بھی کئی دفعہ استعمال کرتی تھیں کہ ڈسٹرب ہوتے تھے. اور ہمیں مختلف روایات میں ملتا ہے کہ جب ازواج آقا دو جہان جب ان کو خوش کرنا چاہتی تھیں تو ذکر جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کرتی تھیں. تو کیوں نہ کرتے وہ ان سے محبت کرنے کے ملینز اینڈ ملینز آف ریزنز تھے. اپنا تن من دھن تو آقا کے پیغام، ان کی مشن کے اوپر انہوں نے لٹا دیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ خود نہیں کھا رہی ہیں، طبیعت خراب ہونے کے باوجود کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، مگر ہے کیا کہ سب کچھ اپنے ہسبینڈ کو جو ہیں وہ دے رہی ہیں کھانے پینے کے لیے بھی. امیونٹی لیول ان کا شیب ابی طالب میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ لو ہو گیا، اور بس پھر اس کے بعد جو روایات میں آتا ہے کہ ان کو بخار چڑھا، اور بس اس جہان فانی سے وہ کوچ کر گئیں. اور بے شک وہ سال جب وہ کوچ اس دنیا سے گئیں، آقا کے لیے وہ سال جو ہے وہ اس قدر حزن کا سال تھا کہ اس کو عام الحزن کہتے ہیں. اور مولا ہمیشہ یاد کرتے رہے، مرد کتنا ہی بڑے مشن کو لے کے کیوں نہ چل رہا ہو، اگر ہم عظیم سے عظیم تر مرد کی کہانی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ، اس کے پیچھے، اس کے ساتھ شانہ بشانہ اس کو سپورٹ کرنے والی ایک عورت ضرور ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے والی عورت ضرور ہے. جب آقا گھر آتے تو کس طرح سے ان کی چادر کے اندر جب ذوف محسوس کرتے تو ان کی چادر مانگتے، کس طرح سے بی بی خدیجہ نے ان کو اچھے الفاظ سے حوصلہ دیتی. یہ کچھ الفاظ جو آپ کرتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑی چیز کریں گے تو شاید کچھ ہوگا، نہیں، کئی دفعہ کچھ اچھے الفاظ آپ کے مرد کی حوصلہ افزائی اس قدر کرتے ہیں کہ آپ وہ بندہ جو وہ شخص ہے
وہ دنیا میں نکل کر دنیا فتح کر لیتا ہے، لیکن اگر ایک عورت اپنے گھر میں بد زبانی بد کلامی کر رہی ہے تو کامیاب سے کامیاب ترین انسان، شجاع سے شجاع انسان جو ہے وہ کامیابی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں آج کی عورتوں کو سیکھنی سمجھنی چاہیے، جو ہمیں جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ میں بھی نظر آتی ہے، جو کہ ہمیں جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں بھی نظر آتی ہے، اور وہی چیز ان کی دختر میں بھی ہمیں نظر آتی ہے جو کہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا پھر باکمال کردار ہے۔ چھوٹا سا سن ہے جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ آپ سجدے میں تھے اور ابو جہل نے آپ کے سر اقدس پر اونٹ کی اوجری جو ہے وہ آقا کے سر اقدس پر پھینک دی۔ جب وہ پھینکی گئی تو یہ بی بی بہت کم سنی کا وقت ہے، آپ آتی ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے خوبصورت نازک پیارے ہاتھوں سے اپنے والد کے سر سے اس اوجری کو اٹھاتی ہیں، مشکلوں سے اس کو پیچھے کرتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے چہرے مبارک کو صاف کرتی ہیں، آپ کی آنکھوں کو صاف کرتی ہیں، آپ کے ماتھے کو، آپ کے بالوں کو، آپ کے سر مبارک کو صاف کرتی ہیں، اور اپنی اس کم سنی کے دور میں ان کو حوصلہ دیتی ہیں کہ اے بابا آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لوگ دشمنوں کے سامنے، ظالموں کے سامنے وہ کم سن بچی جو ہے کس طرح سے فولاد کی طرح کھڑی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ انسیڈنٹس ایسے ہوئے کہ بی بی نے اس طرح سے خیال رکھا اپنے والد گرامی کا کہ جو لوگ تھے، جو دنیا تھی وہ بھی دیکھتی تھی، حیران ہوتی تھی، اور آقا اس قدر خوش ہوتے تھے، اس قدر ان کے دل کو تسکین ملتی تھی کہ ان تمام واقعات کے بعد اپنی بیٹی کی وہ کیئر دیکھ کے، اپنی بیٹی کا وہ کنسرن دیکھ کے، اس کے بعد بی بی کو لقب دیا آقا نے کہ یہ ام ابیہا ہے، میں اس کا باپ ہوں مگر یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ کیونکہ یہ مجھے اس طرح سے پروٹیکٹ کرتی ہے، یہ اس طرح سے میری حفاظت کرتی ہے، اگر میری کوئی دل آزاری کرتا ہے یا میرے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو یہ اس قدر پیار دیتی ہے اور اس قدر مجھے حوصلہ دیتی ہے جیسے مائیں اپنے بچوں کو دیتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ام ابیہا کا جو لقب ہے یہ جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے والد گرامی نے دیا۔ قرآن حکیم میں نا دو شجروں کا تذکرہ ہے، ایک ہے شجرہ طیبہ اور ایک ہے شجرہ خبیثہ۔ اگر آپ دیکھیں خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں اور ان کے سامنے جو کوئی آیا، جس نے مخالفت کی جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، آقائے دو جہان کی، جس میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہیں اور بہت سے ایسے کئی لوگ جو ہیں اس لسٹ میں شمار ہیں، امام علی ابن ابی طالب کے سامنے جتنے بھی لوگ آئے جنہوں نے کچھ بہت پرومیننٹ پوزیشنز کے اوپر تھے، کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں، کسی نے پیچھے سے وار کیا، کسی نے سامنے سے وار کیا، جو کوئی بھی حق کے سامنے میں آیا تو وہ جو حق والے ہیں وہ تو شجرہ طیبہ میں سے ہیں، مگر جو شخص شجرہ طیبہ رکھنے والوں کے سامنے آیا یقیناً وہ شجرہ خبیثہ میں سے ہیں، کیونکہ جہاں حق ہے اس کے سامنے اگر کوئی آتا ہے تو وہ شیطان ہے، جہاں رحمانی طاقتیں ہیں اس کے سامنے کوئی آتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ ایون پاسٹ میں بھی ایسی عورتوں کو اگر آپ دیکھیں جو مردوں کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئیں یا جنہوں نے ایسی زبان کا استعمال کیا، جس کی ایک مثال میں بھی آپ کو دینے جا رہی ہوں۔ ابو لہب کی ایک جو بیوی تھی، لکڑیاں جمع کرتی تھی، وہ لکڑیاں جمع کرتی تھی، اپنے سر کے اوپر رکھ کے لے کر آتی تھی، ان کو جلاتی تھی، خاردار تاریں لے کر آتی تھی، لکڑیاں لے کر آتی تھی، جو جلا کے گرم کر کے تو آقا کے اوپر پھینکا کرتی تھی۔ آپ سوچیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں کس قدر نفرت ہوگی ایک ایسے انسان کے لیے جو رحمت کی امبوڈیمنٹ ہے، جو مجسم ہے رحمت کا پوری کائنات کے لیے۔ سوچیں کس قدر جیلسی ہوگی اس شخص کے لیے کہ وہ عورت تمام چیزوں کو جلا کر وہ آقا کے اوپر پھینک رہی ہے، اور جناب بی بی فاطمۃ الزہرا اپنے ننھے اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے ان جلی ہوئی لکڑیوں کو اپنے بابا کے اوپر سے اٹھاتی، ان کو
پیچھے پھینکتی. اس قدر گرم آگ اور اس قدر وہ تمام چیزیں اتنی، اگر آپ سوچیں تو اتنی وحشتناک لگتی ہیں. تو یہ جو آگ لگا دینا، آگ گرا دینا، کبھی یہ آگ لگتی ہے، کبھی گرتی ہے یہ آقا کی ذات کے اوپر، کبھی ایسی جگہوں پہ لگتی ہے یہ آگ جہاں پہ رک رک کے آقا جو ہے وہ سلام کرتے ہیں. تو بڑا ضروری ہے یہ نشاندہی کرنا. آج کے جو زمانہ ہے اس میں نواز شریف کی بھی ایک پارٹی ہے، نون لیگ جسے ہم کہتے ہیں، ایک عمران خان کی پارٹی ہے، ایک پیپلز پارٹی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے صرف ایک بات یہ بتائیے کہ جو لوگ عمران خان کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہیں، کیا وہ نون لیگ کے بارے میں بات کریں گے یا نون لیگ کو اپنا لیڈر سمجھیں گے یا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. تو پھر یہ کیوں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے لوگوں سے کہ اگر کوئی امام علی ابن ابی طالب کے جس کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے، جن کے بارے میں آقا بتا رہے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اب اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے امام کے بارے کے علاوہ کسی اور کے بارے میں بات نہیں کرنی، کر ہی نہیں سکتے، تو لوگوں کو اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ جب آج کے دور کے یہ دنیاوی پارٹیز جو ہیں وہ ایک لیڈر کو چھوڑ کے دوسرے لیڈر کے بارے میں بات نہیں کرتے، تو ہم ان کو لیڈر مانتے ہیں، ہم امام علی کو لیڈر مانتے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مانتے ہیں. ہم کیوں مانیں ان کو جو ان کے مقابلے میں کسی بھی پوائنٹ کے اوپر آ کے کھڑے ہوئے؟ سو یہ جو ڈیسائیڈ کرنا ہے نا، یو کانٹ سے ہم نیوٹرلز ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے آپ. ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم نواز شریف کو بھی مانتے ہیں، ہم پی ایم ایل این کو بھی مانتے ہیں، ہم عمران خان کو بھی مانتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کسی عمران خان کے جلسے میں ہیں اور کل کو آپ نواز شریف کے بھی جلسے میں، تو پھر آپ اور کچھ نہیں ہیں، آپ لوٹے ہیں. اگر آپ دونوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہیں. سو ایز اے مومن وی ہیو ٹو ڈیسائڈ. آئی ایم نیور گوئنگ ٹو سے کہ آپ کسی کے اگینسٹ بات کریں، مگر آپ کی زبان صرف حق کے لیے کھلے، نہ کہیں آپ غلط بات. کیونکہ آپ فتنہ و فساد نہیں چاہتے، لیکن اتنی تو شعور ہونا چاہیے کہ جو حق ہے اس کی تو بات کی جائے. سو دس از واٹ آل مائی اسٹینڈس از. میں نے کبھی کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کی، لیکن میرے امام کے سامنے جو لوگ آ کے کھڑے ہو گئے اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، ان کی واہ واہ اشش نہیں کی جا سکتی. اسی کو منافقت کہتے ہیں جو دنیا نے کی، اور منافقت کر کے بڑے لوگوں نے بڑا کچھ پایا. ہمیں نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے ایسی دنیا، چند دنوں کی روشنیاں نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے. بہرحال سو شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ، یہ جو شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کے اوپر بھی سوچنے، جب بھی کسی لیڈر کو اپنا آپ بنائیں نا، اپنا لیڈر بنائیں، تو ضرور دیکھیں کہ پیچھے حسب نسب کیا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ان ہستیوں کا حسب نسب بتایا جائے کہ کس اعلیٰ گھرانوں سے ان کا تعلق ہے. سو یو نیڈ ٹو چوز دا لیڈرز رائٹ، سو دیٹ یو نو کہ ہم جن کو مان رہے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ابو لہب کی بیوی نے یہ سارا معاملہ کیا. جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کو بچاتی تھیں. اس قدر ان کے ہاتھ جل جاتے تھے کہ خون ہاتھوں سے رسنا شروع ہو جاتا تھا. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بابا کی رسالت کی نہ صرف گواہی دی بلکہ اس کی حفاظت کی. اب دیکھ لیں، چاہے بی بی خدیجہ تھیں، پروٹیکٹ کیا، چاہے جناب بی بی فاطمہ الزہرا تھیں، پروٹیکٹ کیا، ادھر جناب ابو طالب تھے، انہوں نے پروٹیکٹ کیا، ساری زندگی پروٹیکٹ کیا. جب اس دنیا سے چلے گئے، دو لوگ ہیں جو آقا کے ساتھ پروٹیکشن کے لیے ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ایک جناب ابو طالب علیہ السلام اور ایک جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ، ایسے جیسے پہاڑ کی طرح، فولاد کی طرح کھڑے ہیں. اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو آقا اکیلے نہیں ہیں. اب جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ریپرزینٹیو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جو جناب ابو طالب علیہ السلام کا جو ریپرزینٹیو ہیں وہ امام علی ابن ابی طالب ہیں. پروٹیکشن ابھی بھی ان کے ساتھ ہے، ایک مرد اور ایک عورت کی. بڑا ضروری ہے ایک عورت کا باشعور ہونا، کہ اس کو پتہ ہو کہ اس نے کس کی سائیڈ لینی ہے. کیونکہ ریولوشنز اگر آپ دنیاوی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھیں، آتے وہاں پر ہیں جہاں پہ عورت جاگ جاتی ہے، کیونکہ عورت پوری نسل کو جگاتی ہے. سو یہ آقا کی
ہجرت مدینہ کا وقت آیا، بہت جب ایک حد کو پہنچ گئے، تمام بہت سارے مظالم ہونا شروع ہو گئے، اس حد تک مشکلات ہو گئیں کہ اب وہاں پہ رہنا ناممکن ہو گیا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ اب ہجرت مدینہ کا وقت آ گیا ہے، اب مدینے کی طرف ہجرت کر کے جانا ہے۔ جب مدینے کی طرف ہجرت کر کے اس رات کو نکلے، بی بی نے سوال کیا کہ آپ جا رہے ہیں تو ہمارا پیچھے سے کیا ہوگا؟ تو آقا نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی، اپنے وسیع، اپنے جانشین، میں نے اس کو کہا ہے کہ وہ میری جگہ آج میرے بستر پر سوئے گا، بے شک بہت خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے۔ تو بی بی نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے بھائی آپ کی جگہ پہ سوئیں گے جو کہ جہاں پہ موت کا خطرہ ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ تو آقا نے بڑی فخر کے ساتھ یہ کہا کہ او فاطمہ، میرا بھائی اس بات کے اوپر، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس بات پہ فخر کر رہا ہے کہ میں آپ کی جگہ پر سوؤں گا اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوگی کہ میں آپ کے بستر پر لیٹ کر میں اس دنیا فانی سے چلا جاؤں اور آپ پر قربان ہو جاؤں۔ اے فاطمہ، میں نے اپنے بھائی کو یہ کہا ہے کہ کل وہ آپ کو، اپنی والدہ جو کہ فاطمہ بنت اسد ہیں ان کو، اور جناب حمزہ کی بیٹی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، ان 3 فاطمہوں کو لے کر ہجرت کر کے تو آپ کل میرے پاس مدینہ پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی ان کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے، اور وہ یہ کر کے لوگوں کی امانتیں پہنچا کر، اور میری امانتیں یہ امین ترین شخص جو ہے جس کو علی ابن ابی طالب کے نام سے آپ اور ہم جانتے ہیں، وہ لے کر آئیں گے۔ اور یہی ہوا کہ نہ صرف امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان کی امانتیں، جو مشرکین مکہ تھے ان کی امانتیں دیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آقا کی جو 3 امانتیں تھیں وہ امانت بھی ان کے حوالے کی۔ وہاں پر جب قباء کے مقام پر پہنچے تو آقا کو دوستوں نے، فرینڈز یعنی اصحاب نے کہا کہ مدینہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، مدینہ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چلیے آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چچا، اپنے امزاد یعنی ابو طالب کے بیٹے کو چھوڑ کر ہرگز مدینہ انٹر نہیں کر سکتا۔ قباء جو جگہ تھی وہاں پر انہوں نے ان کا انتظار کیا، اور اس کے بعد جب آقا امام کی آمد ہوئی ان کو گلے لگایا، اپنی بیٹی کو گلے لگایا، اور پھر مدینہ جو ہے وہ آپ انٹر ہوئے۔ اور بی بی بتاتی ہیں کہ جس وقت ہم جب اپنے بابا سے ملیں تو انہوں نے بتایا کس طرح سے وہاں پر جب آپ نکلے ہیں ان امانتوں کو لے کے، ان 3 مخدرات عصمت کو لے کے جس وقت نکلے ہیں تو کچھ لوگوں نے ان کو فالو کیا۔ جب ان کو فالو کیا تو ایک وقت آیا جب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ان 3 مخدرات عصمت کے، اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی کیسے ہاتھ لگاتا ہے یا آنکھیں بھی اپنی ان ہستیوں کی طرف جو ہے وہ کرتا ہے۔ بہت سی ضربیں امام علی علیہ السلام نے کھائیں، بالکل تن و تنہا اکیلے تھے 3 خواتین کے ساتھ، مگر اس طرح سے ان کو بھگا دیا وہاں سے کہ وہ تمام لوگ جو ان کو روکنے کے لیے آئے تھے دے لیفٹ۔ امام ماشاءاللہ وہاں پر پہنچے، جس وقت آپ پہنچے وہاں پر پھر بہت خوشی منائی گئی۔ ہجرت کر کے جب لوگ آئے تو مہاجرین اور انصار کو جب ملایا گیا، مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا گیا۔ امام علی ابن ابی طالب نے پوچھا کہ آپ نے ہر کسی کو اس کا بھائی، کوئی نہ کوئی بھائی دیا ہے، تو میرا بھائی کون ہوگا؟ تو آقا مسکرائے اور انہوں نے کہا اے علی، تمہارا بھائی میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور میرا بھائی تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کو گلے سے لگایا اور بارہا دکھاتے رہے، بارہا بتاتے رہے، مگر انفارچونیٹلی کچھ ایسے کند ذہن ہوتے ہیں جن کو نہ اس وقت سمجھ آئی اور جن کو نہ آج سمجھ آئی ہے۔ اچھا، جس وقت جنگ بدر ہو گئی تو جنگ بدر کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بہت سارے پرپوزلز آنے شروع ہو گئے، بہت سارے لوگ پرپوز انہوں نے کرنا شروع کیا۔ اس میں خلیفہ اول، خلیفہ دوئم اور عبد الرحمن ابن عوف نے پرپوز کیا، تینوں کو انکار ہو گیا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انکار کرتی رہیں، اور جب عبد الرحمن ابن عوف نے جب پرپوز کیا تو انکار جب ہو گیا تو امام کو کہنے لگے، مولا کائنات کو ارشاد فرمانے لگے کہ آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں،
آپ کیوں پرپوز نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی صورت میں انکار نہیں ہوگا۔ امام علی ابن ابی طالب بہت زیادہ شائع بھی تھے، بہت زیادہ عاجز بھی تھے، اور ایک عزت کا مقام ایسا تھا اپنے بھائی کا کہ انہوں نے اس طرح سے نہیں اس وقت کیا، مگر پھر آپ نے اب رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے جناب ام ایمن اور پھر انہوں نے بات کی جناب ام سلمہ، اور پھر جناب ام سلمہ نے بات کی آقا دو جہان سے۔ جب یہ بات آقا کے پاس پہنچی اور پھر شادی کے معاملات آئے، بہرحال جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جو پہلے پرپوزلز آئے تو اس کے اوپر انہوں نے بالکل اسٹریٹلی ریفیوز، انکار کر دیا۔ لیکن جب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پرپوزل آیا تو آپ نے انکار نہیں کیا، بلکہ آپ خاموش ہو گئیں، اور اسی خاموشی کو وہ یقیناً اقراری خاموشی تھی، وہ اسی انتظار میں تھی کہ جو اصل حقدار ہے، جو اصل میرا کفل ہے، وہ میری طرف آئے تو میں پھر تائے ازدواج میں بنوں۔ آقا نے کہا کہ تم حق کے مہر میں کیا ادا کرو گے، کیا ہے تمہارے پاس؟ تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہت ہی عاجزی سے کہا کہ میرے پاس صرف 3 چیزیں ہیں، ایک میرے پاس میری زرہ ہے، ایک میرے پاس میرا گھوڑا ہے، اور ایک میری تلوار ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارا گھوڑا ہے اس کو تم لائیولیہوڈ ہے اس کے لیے رکھو، جو تمہاری تلوار ہے اس کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، دین اسلام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تم اپنے پاس رکھو۔ ہاں، جو تمہاری زرہ ہے تم اس کو بیچو، اور وہ 480 دینار میں وہ زرہ بیچی گئی، اور پھر جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حارثہ بن نعمان تمام مال مولا کے اوپر لٹا دینے والا ایک ایسا شخص تھا، بہت ہی سخی، ان کے گھر میں ایک بہت ہی سمپل سی ویڈنگ ہوئی، شادی ہوئی اور رخصتی ہوئی، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رخصت ہو کر اپنے امیر کائنات مولا کائنات، جسٹ امیجن کہ سیدہ کائنات مولا کائنات کے گھر میں جب آئی ہوں گی تو آپ سوچیں اس کائنات کے تمام فرشتے کس طرح جھوم رہے ہوں گے، کس قدر خوش ہوں گے، کس قدر خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور کیا وہ سما ہوگا، ہر طرف نور ہی نور ہوگا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، مسکراہٹیں ہی مسکراہٹیں ہوں گی، مگر بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو جل بھن گئے ہوں گے، اور جلنے بھولنے والوں کے اوپر ہی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنی لعنت بھیجے۔ اب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے یا وقت ہوتا ہے کہ جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، ایک مرد کی شادی ہوتی ہے، تو وہ بڑے اہم لمحات ہوتے ہیں، اور جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد ہوا، رخصتی ہوئی، تو آقا نے اپنی بیٹی کے لیے ایک بہت ہی عالی شان سا جوڑا جو ہے ان کو تحفے میں دیا، اور انہوں نے کہا کہ اے بیٹی یہ میری طرف سے تمہارا عروسی جوڑا ہے۔ ابھی بی بی فاطمہ الزہرا اس عروسی جوڑے کو دیکھ ہی رہی تھی، بہت ہی جسے کہتے ہیں ان کو بہت پسند آیا، شی لوڈ اٹ، اس قدر پسند آیا ان کو کہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بے انتہا خوبصورت ہے، کہ اتنے میں کیا ہوتا ہے، دق الباب ہوتا ہے، دستک ہوتی ہے، اور دستک ہوتی ہے تو ایک آواز آتی ہے ایک سائل کی کہ اہل بیت نبوہ، یہ وہ در ہے کہ جس در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، یہ وہ گھر ہے کہ جہاں سے کبھی کسی سائل کو مایوس نہیں کیا گیا، تو میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ عنایت کیجیے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا وہ جوڑا جو ان کا عروسی جوڑا تھا وہ اس سائل کو دیا۔ جب ان کی کسی جاننے والی، کسی رشتہ دار یا کسی کوئی بھی جو ایکوینٹنس تھی، اس نے آ کے پوچھا کہ آپ نے اپنا عروسی جوڑا کیوں دے دیا، تو بی بی نے بہت ہی خوبصورت جملے کہے جو قرآن حکیم کی ایک آیت کی صورت میں ہے that you can never gain righteousness unless you are willing to give what you like for yourself۔ یہ جملہ ہم سنتے ہیں، بہت زیادہ سنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو چیز آپ کو بے انتہا پسند ہے، جیسے میں نے یہ جوڑا پہنا ہے، مجھے یہ بہت پسند ہے، اور مجھ سے اگر یہ کوئی جوڑا مانگ لے تو میں تو یہ کہہ دوں گی نا کہ یہ میرا بھی بہت فیوریٹ جوڑا ہے،
میں آپ کو کوشش کروں گی کہ اس جیسا کوئی دے دوں، مگر یہ تو میں نہیں دے سکتی۔ مگر بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنا عروسی جوڑا، اپنا شادی کا جوڑا اس مانگنے والے کے نام پہ یہ کہہ کے دیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ ہم تقویٰ اختیار ہی نہیں کر سکتے، ہم پائس اور پائٹی کے پاتھ پہ چل ہی نہیں سکتے جب تک ہم لوگوں کو وہ نہ دیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ Now here is a question that we have to ask our own selves. کیا ہمارا دل اتنا بڑا ہے کہ ہمارے پاس 2 یا 3 ایک جیسی چادریں ہوں؟ ایک بیوی کے پاس تو ایک ہی جوڑا تھا نا، اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ 3-4 چادریں ہوں، اور جو سب سے بیسٹ ہے وہ ہم یہ کہہ کے دے دیں کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ تو پھر بیسٹ ہونا چاہیے۔ جو اپنے لیے رکھتے ہیں وہ ایسا آرڈنری بھی ہونا چاہیے، بٹ وی آر دی ادر وے اراؤنڈ۔ ہم اپنے لیے تو بیسٹ رکھ لیں گے، مگر جو دینے والا ہوگا اللہ کے لیے، وہ اگر آپ کبھی آ کے دیکھ لیں کہ اللہ کے نام پہ کیا کیا کچھ دیا جاتا ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ بھی کہتا ہوگا کہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آپ عمل دیکھیے کہ جو خود کو پسند دیکھ رہی ہیں خوشی سے اس جوڑے کو ایڈمائر کر رہی ہیں، بٹ دین the سائل کمز، بندہ آتا ہے، اس کو وہ جوڑا دے دیتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ کی راہ میں آپ کچھ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنتی عروسی جوڑا آتا ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں نا، پھر اللہ آپ کے ساتھ، ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے آپ کے لیے مشکلات آئیں، کچھ مشکل کا وقت آئے، مگر اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کو دیا ہوا اللہ رکھتا نہیں ہے، وہ 10 گنا زیادہ کر کے آپ کو دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ ہمیں مثالیں بالکل ہمیں نظر آتی ہیں، ہمیں اپنی، اگر ہم اپنی ذات کو، اپنے توکل کو بلند کر کے دیکھیں، یقین کریں اپنی زندگی میں بھی نظر آتی ہیں مثالیں، کیوں نہیں آتی؟ بالکل آتی ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہنی مون کی طرف اگر ہم آ جائیں تو آج ہم، میرا خیال ہے، شادی کرنے سے پہلے ہی پیکیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بیسٹ ہنی مون پیکیجز کہاں ہیں، کس شہر میں جا کے رہیں گے، کس ملک میں جائیں گے، کس ہوٹل میں رہیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں۔ مگر بی بی فاطمہ الزہرا کی شادی کے تقریباً within 1 year جو ہے وہ جنگ احد ہوتی ہے، اور بی بی فاطمہ الزہرا کا، بی بی سیدہ کونین کا جو ہنی مون ہے وہ احد کے میدان میں ہو رہا ہے، اور مولا جو ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 63 زخم تھے جو مولا کے جسم کے اوپر لگے تھے، اور بی بی ان کے زخموں کو دھو رہی تھیں، صاف کر رہی تھیں، ان کو آسانی دے رہی تھیں، ان کو مرہم لگا رہی تھیں۔ دیکھیں جہاں پہ بانڈنگ ایسی ہو، جہاں پر ایک عورت اپنے، یاد ہے آپ کو آقا دو جہان، اب شادی کا کیونکہ تذکرہ ہے اور ہنی مون کی بات ہو گئی، تو جب شادی ہو گئی ہے، میں اکثر بہت زیادہ کوٹ کرتی ہوں باتیں، کچھ اتنی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں ہر روز کروں، کہ آقا کے پاس آئے مولا کائنات اپنی رخصتی کے نیکسٹ ڈے، تو آقا نے ایک سوال کیا کہ اے علی، تم نے میری دختر کو کیسا پایا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی دختر کو، میں نے فاطمہ الزہرا کو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں اپنا مددگار پایا۔ رشتہ ازدواج کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ آپ دیکھیں کہ جنگ احد میں کس طرح سے بی بی اپنے ہسبینڈ کی مدد کر رہی ہیں، اپنی literally she has rolled her sleeves and she's standing with him in the battle of Uhud, not Badr، احد کے مقام پہ کس طرح سے ان کی مدد کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے جوانوں کے جو سردار ہیں وہ عطا کیے، امام حسن اور امام حسین کی صورت میں، جناب بی بی زینب عالیہ جو اپنے باپ کی بھی زینت ہیں وہ عطا کی، پھر جناب ام کلثوم علیہ السلام جو، اور کہتے ہیں کہ جب بی بی کی اس جہان فانی سے رخصت ہوئی ہیں تو بی بی کی، جناب بی بی ام کلثوم کی جو عمر ہے وہ صرف
1.5 سال کی تھی، 1.5 برس کی تھی۔ بی بی فاطمہ الزہرا کی بحیثیت زوجہ اگر ان کا کردار دیکھیں تو آج تک بی بی فاطمہ نے اپنے شوہر نامدار کے ساتھ کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس زمانے میں بہت مشکلات تھیں، فائنینشیل کرنچ تھا، کھانے پینے کے مشکلات تھیں، جنگیں تھیں اور کیا کیا کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں بھی بی بی نے کبھی کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی۔ ایک عورت کے پاس، ہر عورت کے پاس زبان ہوتی ہے، مگر وہ اپنی اس زبان کا استعمال کیسے کرتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ کئی دفعہ ہمارا جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو ہم چاہے مرد ہوں اور چاہے عورتیں ہوں ایسے زخم دے دیتے ہیں اگلے شخص کو اپنے الفاظ سے، شاید کبھی کوئی ہٹ نہیں کرتا ہوگا، مارتا نہیں ہوگا، مگر اپنے الفاظ سے جو شاید جسم پہ لگائے گئے ہوں تو بھر جائیں، مگر جو روح پہ، جو آپ کی زبان سے دل کے اوپر جو زخم بنتے ہیں نا وہ نہیں بھولتے۔ I am saying that because I have experienced in my life کہ جو آپ کی زبان سے چیزیں کہی جاتی ہیں وہ آپ کی ڈسٹربنس کا باعث بنتی ہیں۔ تو خواتین ہوں یا مرد ہوں، کس طرح سے آپ نے آسانی دینی ہے اپنی زبان سے۔ عورتوں کے لیے خاص طور پہ امام کی ایک سینگ ہے، امام فرماتے ہیں اپنے شوہروں کو بادشاہ بنا کے رکھو، کیونکہ جب تم ان کو بادشاہ بنا کے رکھو گے نا تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ تم ملکہ بن کے رہو گی۔ اور وہ بے وقوف ہوتی ہیں عورتیں جو اپنے شوہروں کو غلام بنا کے رکھتی ہیں اور پھر غلام کی بیوی بن کے ساری زندگی گزارتی ہیں۔ سو اگر یہ وزڈم آ جائے آپ کو کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کو عزت دینی ہے، بہت زیادہ محبت کرنی ہے، اس کو سکون دینا ہے، تو آپ ایک عزت دار انسان کی، ایک بڑا رتبہ رکھنے والے انسان کی بیوی بن کے رہیں گی۔ دس از ویری 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 امپورٹنٹ۔ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے نا کبھی بھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ آج ذرا پتہ کریں کہ صبح ہوتی ہے تو فرمائشیں شروع ہوتی ہیں۔ اگر اپنی جو خواہشیں ہیں ان کو کم کر لیں اور لوگوں کو ہم جیسے ہیں اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیں اور مانگنے کی بجائے وی بیکم دا گیور، تو یقین کریں زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے۔ مگر ہمارے ہاں رویہ یہ ہے، آئے ہیں تو کیا لے کر آئے ہیں، جا رہے ہیں تو کیا دے کے جا رہے ہیں، اس چیز سے نکل جائیں تو بھی زندگی۔ بیوی نے آج تک کبھی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ ایک روز بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو امام نے کہا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا ہاں میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا تو آپ بتائیں آپ کا کیا کھانے کو جی چاہ رہا ہے؟ تو بیوی نے کہا کچھ نہیں ہے، اگر ہو سکے تو مجھے آپ انار لا دیں۔ انار بیوی کو بہت پسند تھے، میرے گھر میں بھی انار اس نسبت کے ساتھ آتے ہیں کہ بیوی کو بہت پسند ہیں، اور میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں اگر آپ نے کبھی مجھے کچھ لا کے دینا ہے فروٹس میں تو انار لے کر آیا کریں، بیکاز یہ بیوی کو بہت پسند تھے۔ اور مولا کائنات ایک روز انار لے کر بھی آیا، وہی قصہ میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ تو مولا نے کہا ٹھیک ہے میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جاؤں گا آج اور انشاءاللہ میں واپسی کے اوپر انار لے کر آؤں گا۔ چلے گئے گھر سے۔ جب گھر سے گئے واپس آئے تو ایک انار لیا انہوں نے کہ یہ مولا کائنات ہیں۔ جسٹ امیجن مولا کائنات ہیں مگر عاجز ہی دیکھیں، اس لیے کیونکہ جو کچھ ہے وہ تو بانٹ دیے، اور بیوی بھی ایسی ہیں کہ جو کچھ ہے بانٹ دیے تو پاس کچھ ہوتا ہی نہیں، بس پھر جو ضرورت ہوتی ہے وہ پھر لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ امام ایک انار جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ جیسے ہی اپنے گھر انٹر ہونے لگتے ہیں نا تو مولا کو ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ روک لیتی ہے اور مسکرا کے کہتی ہے مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی ہے، طبیعت بھی میری ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے یہ انار دے دو۔ تو امام کہتے ہیں میں تو گھر اپنی بیگم کے لیے لے کر جا رہا تھا لیکن رکو، اس کو آدھا کرتے ہیں، اس غریب عورت کو، اس بوڑھی عورت کو وہ آدھا انار دے دیتے ہیں۔ مولا گھر آتے ہیں، بیوی مسکراتی ہیں، ویلکم کرتی ہیں ان کو، طبیعت ان کی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو مولا ذرا تھوڑے سے جس طرح نہیں ہوتا کہ ذرا شرمندگی کا تھوڑا سا ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ انار لے کر آئیں، میں لے تو آیا ہوں مگر راستے میں میں ایک عورت تھی اس کو دے دیا۔ بیوی آگے سے کیا فرماتی ہیں جزاکم اللہ خیر، کہ آپ نے اس کو دیا، آپ سمجھیں مجھے مل گیا۔
اور آپ یہ آدھا بھی لے کر، اس کو کہتے ہیں قناعت، اس کو کہتے ہیں شکر گزاری، آپ یہ بھی لے کر آئیں میرے لیے یہ بھی بہت ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی ہے تو اتنے میں دق الباب ہوتا ہے اور دروازے پہ جا کے امام دیکھتے ہیں تو جناب سلمان ہیں، اور جناب سلمان آ کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور آپ نے جو عمل ابھی کیا ہے کچھ دیر پہلے، جو آپ بی بی کے لیے انار لے کر آ رہے تھے اور اس میں سے آپ نے ایک سائلہ کو جو ہے وہ انار دے دیا، تو آپ کے اس عمل کے اوپر جناب جبرائیل امین آئے ہیں اور آپ کے لیے تحفہ تحائف لے کر آئے ہیں اور آپ کے لیے داد لے کر آئے ہیں۔ یہ کیا با کمال شخصیت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آقا نے آپ کے لیے انار بھیجوائے ہیں اور 9 انار وہ ان کو دیتے ہیں جناب علی کو۔ امام علی کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے نہیں لگتا کہ یہ آقا دو جہان نے بھیجوائے ہیں، کیونکہ میں نے آقا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کوئی ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ اس کا 10 گنا کرتا ہے۔ اگر تو واقعی رسول اللہ نے بھیجوائے ہیں یہ انار تو 10 ہونے چاہیے۔ تو اس کے اوپر جناب سلمان مسکرائے اور انہوں نے کہا یہ میرے مولا علی ہی کہہ سکتے ہیں، اور وہ ایک انار جو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ انار جو ہے وہ امام کو پکڑاتے ہیں۔ وہاں پہ سبق بی بی کے روسی جوڑے سے کیا سبق ملا کہ انہوں نے دیا تو اللہ نے جنتی جوڑا دے دیا۔ یہاں پر مولا نے وہ جو اپنی بیگم کے لیے لے کر آئے وہ جب ایک سائلہ کو دے دیا تو جنت سے 10 گنا مل گیا۔ تو اسی یقین، یہ کیوں باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس یقین، اس توکل، اس ایمان کے ساتھ جب ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہم نے تجارت نہیں کرنی اللہ سے، ہم نے اس لیے کرنا بیکاز دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو۔ ہم نے اللہ کی راہ میں اس لیے دینا ہے کیونکہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ ہم نے اس لیے نہیں کرنا کہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ ہمیں 10 اور دے گا اور کسی دن نہ آئے تو بس پھر تو اللہ سے بھی شکوہ ہو گیا ہمارا۔ نہیں، یو ڈو اٹ بے لاس، بس دیجئے۔ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، انہوں نے ہمیشہ کہیں سے چادر مل رہی ہے خیبر سے آپ کو گولڈ کی تاروں والی، وہ جو مل رہا ہے دے رہے ہیں، سو بس دیجئے، تقسیم کرنے والوں میں ہو جائیں۔ بی بی کی شان آیہ مباہلہ میں کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں یا آپ لوگ پنجتن پاک کہاں سے بنا دیتے ہیں، یہ پنجتن پاک کہاں سے آئے ہیں؟ تو پنجتن پاک آئیں، آپ کو بتائیں کہاں سے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اپنا پاک کلام ہے، جو حق اور سچ کی کتاب ہے، قرآن حکیم ہے، اس کے اندر جو آیہ مباہلہ ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ پیغام نجران کے عیسائیوں کو دیا کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اپنی عورتیں لے کر آئیں، ہم اپنی عورتیں لے کر آئیں گے۔ عورتیں، آپ اپنے نفوس لے کر آئیں، ہم اپنے نفوس لے کر آئیں گے۔ آپ اپنے بچے لے کر آئیں، ہم اپنے بچے لے کر آئیں گے۔ چلیں آئیں جی، اب میدان مباہلہ ہے اس کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ نفوس آئیں گے مگر ایک نفس ہے، جمع کا صیغہ، ایک امام کے لیے جمع کا صیغہ۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ ہم اپنی عورتیں لے کے آئیں گے، ایک عورت جا رہی ہے، جمع کا صیغہ۔ ریپریزنٹیٹیو ہیں یہ دونوں، امام علی ابن ابی طالب ریپریزنٹیٹیو ہیں، جناب سیدہ کائنات ریپریزنٹیٹیو ہیں، صادقہ ہیں، صدیقہ ہیں اور طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، تمام کائنات کی ہر دور کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ جا رہی ہیں۔ ان کے علاوہ اور کوئی صدیقہ ہوتی تو کیوں نہ جاتی، مگر کن کو لے کر گئے؟ ان بات، یہ جو پہلے دن کہا تھا نا کہ تدبر کرنا ہے، اسی بات کے اوپر تدبر کر لیں۔ اگر اور کوئی صدیقہ موجود تھیں تو پھر ان کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ اگر نہیں لے کے گئے تو یہ مان لیں کہ جو صدیقہ ہیں وہ واحد بی بی فاطمہ الزہرا ہیں۔ یہ وہ صدیقہ ہیں کہ جب یہ کچھ کہہ دیتی ہیں اللہ اس کو قرآن میں اتار دیتا ہے۔ یہ وہ نہیں کہتی جو قرآن میں ہے، یہ جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے۔ جو یہ کہہ دیں وہی میزان حق میں مستند مانا گیا ہے۔ عجب ایک سلسلہ ہے، عجب ایک سلسلہ ہے۔ خدیجہ، فاطمہ، زینب، یاد رکھیے گا یہ میں شعر کس وجہ سے پڑھ رہی ہوں کہ جو یہ کہہ دیتی ہیں نا وہ سچ ہو جاتا ہے، وہ قرآن میں آ جاتا ہے۔
خدیجہ، فاطمہ، زینب وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں، کیسا منور راستہ ہیں خدیجہ، فاطمہ، زینب۔ مشیت نے جو ایک خطے جلی کھینچا ہوا ہے، اسی کا نور ہے جو دل بدل منزل بمنزل ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ رسالت کی گواہی ہو جناب بی بی خدیجہ، ولایت کی گواہی ہو جناب بی بی فاطمہ، امامت کی گواہی ہو جناب بی بی زینب۔ جو یہ کہہ دیں وہی میزان حق میں مستند مانا گیا ہے۔ خدیجہ، فاطمہ، زینب، آپ سوچیں کہ جو یہ کہہ دیتی ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ نجران کے عیسائی جو ہیں ان کے ساتھ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے مسجد نبوی میں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، مان ہی نہیں رہے۔ جب آپ کے دلوں پہ مہر لگ جائے نا، آج تک مسلمان بھی بہت سا کچھ نہیں مان پا رہے نا، الجھنوں میں الجھ جاتے ہیں، سیدھے سیدھے سارے مان جاتے ہیں ولایت امام علی ابن ابی طالب کو، تو کیا مسئلے ہوتے ہیں۔ اور اب والے اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے نہیں مانا، پھنسے پڑے ہیں، بڑی مشکل میں ہیں زندگیاں۔ اور بحث ایون ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر اتنی بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان کو پروفس بھی دے دو پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، تو مہریں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ خود ہی کہتا ہے نا قرآن میں کہ جن کے دلوں کے اوپر مہریں لگ جائیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اینی وے، کمنگ ٹو دیٹ، اب وہ انتظار میں تھے نا، عیسائی سارے انتظار میں تھے کہ جی آخری حجت دورہ نے آنا ہے، مگر اللہ کی حجت نے آنا ہے، مگر جب وہ آ گئی تو پھر اپنے آباء و اجداد کو جس طرح سے آج ہم، وہ مشکل ہو گیا ان کے لیے، کیونکہ اب تو یہ نکل جائے گا، اب تو یہ مسلمانوں کے پاس سارا چلے جائے گا، اقتدار، شہرت اینڈ آل دیٹ۔ سو اینی وے، انہوں نے کہا جی مباہلہ کریں گے، تو مباہلے کے لیے انہوں نے کہا کہ آیت آئی کہ جی آپ ان کو لے کر آئیں۔ جب یہ سارے تیار ہو کے نکل کے گئے ہیں تو دور سے راہبوں نے، نجران کے راہبوں نے دور سے دیکھا ہے کہ نورانی چمکتے ہوئے چہرے جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اس بات کے اوپر تھوڑا سا تدبر کر لیتے ہیں۔ تدبر کیا ہے کہ مدینہ کی مسجد جو ہے، مسجد نبوی میں آقا جناب امام حسن، امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام اور آقا دو جہان، یہ چار وہ مرد ہستیاں، شخصیات ہیں جو عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اب مباہلے کے لیے یہ 5 ہستیاں آ رہی ہیں، اس میں کون سی ایسی ہستی ہے جو نہیں ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا از دی اونلی ون جو ان 5 مردوں کے جھرمٹ میں بیچ میں وہ ہیں، رائٹ؟ اور آگے سے بھی حجاب ہے والد کا، پیچھے سے حجاب ہے اپنے ہسبینڈ کا، بیچ میں آگے ایک بیٹے ہیں، ایک جو آقا کی گود میں ہیں بیٹے۔ اب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جا رہی ہیں اس پیارے سے پنجتن پاک کے قافلے کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں پنجتن پاک کہاں سے؟ یہاں سے۔ سو یہ پنجتن پاک جب جا رہے ہیں اور وہاں پر راہب دیکھ کے حیران اور پریشان ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی طرف بڑھتے ہوئے ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ان پہاڑوں سے کہہ دیں کہ جگہ چھوڑ دو تو یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ وہاں پر بی بی کا چہرہ ایک واحد چہرہ تھا جو پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا۔ بی بی کا چہرہ وہ چہرہ تھا جو پردے اور چادر اور نقاب میں تھا، مگر اس کے باوجود ان کا نور ایسا تھا، ان کی نورانیت ایسی تھی کہ انہوں نے ہینڈز اپ کر لیے۔ اور میں یہاں پر رک کے، بے شک وہ مقابلہ کرنے آئے تھے، مگر سلام پیش کرنا چاہوں گی ایسے عیسائیوں کو جنہوں نے کم از کم بی بی کی چادر کی، بی بی کی اس روحانیت و نورانیت اور ان کی عظمت کو جانا، پہچانا اور ان سے مقابلہ نہیں کیا۔ آگے آپ سمجھدار ہیں، وہ جو ان کے مقابلے میں آ گئے ان سے کیا کہیے، جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر مقابلے بھی کرتے ہیں۔ نہیں چاہیے ایسے اللہ کو پڑھنے والے کو کلمے، نہیں چاہیے اللہ کی ذات کو ایسی نمازیں ادا کرنے والے۔ جس نے نماز انٹروڈیوس کرائی ہے اس کی عطرت اور اس کی دل اور جان سے بِضْعَةٌ مِّنِّی، ان کی دل کے جگر کے ٹکڑے کی جو قدر نہ کر سکے دنیا۔ یہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی عظمت ہے، کس طرح سے ایمبیسڈر بن کے بی بی فاطمہ الزہرا جو ہیں اس قافلے کے ساتھ گئیں
اور آپ یہ سوچئے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نہ صرف اپنے والد گرامی کے ساتھ ایک امبیسڈر بن کے گئیں، مگر جب بھی ان کو کبھی ضرورت پڑی اسلام کو، دین کو، امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو، جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے حجرے سے نکل کے آ کے مسجد نبوی میں بھی کھڑی ہوئیں، عدالت میں بھی کھڑی ہوئیں، کس طرح سے عورتوں کی وکیل بنی اور کس طرح سے انہوں نے وکالت کی اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ والدہ نے اپنے ہسبینڈ کے لیے سٹینڈ لیا تھا اور بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے ہسبینڈ کے لیے، حق کے لیے، حجت اللہ کے لیے، اللہ کے ولی کے لیے انہوں نے کس طرح سے سٹینڈ لیا۔ یہ روح عقل و شعور بھی ہیں، دل فروع اصول بھی ہیں، فلک پہ ہوں تو علی کی زوجہ، زمیں پہ ہو تو بطول بھی ہیں، حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی وکیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، اور علی کے گھر سے خدا کے گھر تک شعور کی کہکشاں ہے زہرا۔ بطول و مریم میں کیسی نسبت، کہاں ہے مریم کہاں ہے زہرا، اور اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے درگے گداگروں نے ہے آدمی کو شعور بخشا، اسی کی خاطر تو حق کے صحرا کو جلوائے کوہ طور بخشا، اور جو اس کا غم لے کے مر گیا خدا نے اس کو ضرور بخشا۔ یہ بی بی وہ ہیں جنہوں نے عورتوں کے حق کے لیے، اپنے حق کے لیے وکالت بھی کی اور وکیل بن کے کھڑی ہوئیں، اور بتایا آج کی عورتوں کو کہ سمجھ جائیے کہ کن کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جہاں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے وہاں کھڑا ہوں، جن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی جب ضرورت پڑے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے گھر کے مردوں کے خلاف نہیں کھڑے ہونا، ایسے اس طرح سے کھڑے نہیں ہونا جو کہ آپ مثال بن جائیں جمیل جو کہ ابو لہب کی بیوی تھی، یا ایسی خواتین، چاہے اس میں مرجانہ ہو، چاہے اس میں ہندہ ہو، یا جو بھی خواتین جنہوں نے اپنے زمانے کے جو حجت تھے ان کے سامنے آ کے ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ سوچا تو کریں نا کبھی، سوچنے میں تو کوئی حرج نہیں، کون ہے جو آ کے کھڑا ہو گیا، کون سی عورتیں ہیں جو آ کے حق کے سامنے کھڑی ہوئیں اور پھر اس دنیا سے جاتے ہوئے پریشان ہی گئے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ ہر بات کس طرح سے اللہ کے قرآن سے کرتی ہیں، کس طرح سے حق کی بات کرتی ہیں، اور ہر بات جو بی بی نے کہی وہ قرآن سے کہی۔ ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کیا کہیں، ان کی تو جو کنیز ہیں وہ ان کے ساتھ یونیورسٹی آف قرآن کے ساتھ ساری زندگی گزار کے، جو بی بی سیدہ کائنات ہیں ان کے ساتھ گزار کے، آپ یہ سوچئے کہ انہوں نے 20 سال جو آخری کے 20 سال ہیں ان سے جو کوئی سوال کرتا تھا وہ جواب قرآن سے دیتی تھیں، وہ قرآن کے علاوہ بات ہی نہیں کرتی تھیں۔ تو جس کنیز کی یہ شان ہو جو بات نہ کرے قرآن کے علاوہ، ان کی صحبت میں رہ کے، تو آپ سوچئے کہ ان کے خانوادے، ان کی اطرت، ان کے بچوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ جناب بی بی فضہ کے ساتھ جو تعلق واسطہ تھا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالنا چاہوں گی، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں نا کہ آج کل ہر انسان کے گھر میں جو ہے وہ خواتین جو کام کرنے والیاں ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں اس دنیا میں بہت اچھے لوگ ہیں جن کو میں دنیا میں جانتی ہوں، اور جو ان کے گھر میں کام کرنے والی جو لوگ ہیں ان کو میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی اس لڑکی کو، مجھے اس کا نام نہیں یاد، یا وہ ہو یا اس کا بچہ ہو، کس طریقے سے ایسے جیسے ان کا فیملی ممبر ہے۔ یہی تو تعلیمات ہے نا، یہی تعلیمات ہیں۔ اچھا رویہ دیکھا نا میں نے ان کو کرتے ہوئے، آپ یقین کریں مجھے دیکھ کے بھی اچھا لگتا ہے، آپ بھی دیکھیں گے آپ کو اچھا لگے گا۔ تو جب آپ اس چیز کو کریں گے تو کتنا اچھا لگے گا، آپ یہ سوچیں۔ تو یہ چیزیں جب ہمیں اس دنیا کے لوگوں میں جب وہ اپنا لیتے ہیں تو وہ اتنا ہمیں پسند آتے ہیں ہم لوگوں کو، تو ہم اگر اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو کتنی خوبصورتی آ جائے۔ اللہ بس یہ کوشش کریں کہ یہ نہ دیکھیں کہ کوئی آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ دیکھیں
کہ کس طرح سے آپ کو اچھا کام کرنا ہے۔ بی بی فضا کا کیا رشتہ ہے؟ ماں کہہ رہے ہیں جناب امام حسن اور حسین، اماں کہہ کے پکار رہے ہیں۔ ایک دن بی بی فاطمہ کام کرتی ہیں، چکی چلاتی ہیں، تو دوسرے دن جناب بی بی فضا۔ بیلنس دیکھیں نا کتنا خوبصورت بیلنس ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا کی فضیلت یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی ہر فرض نماز کے بعد جب آپ ایک مرتبہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کو جو اس نماز کا ثواب ہے وہ 1000 رکعات کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے تسبیح بی بی فاطمہ کی، اور اس کو پڑھنا آپ سب جانتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ سب سے پہلے درود، یہ امام نے طریقہ بتایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے طریقہ بتایا کہ سب سے پہلے آپ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، اس کے بعد آپ 34 مرتبہ جو ہے 34 مرتبہ آپ پڑھیے اللہ اکبر، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور سبحان اللہ بھی 33 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں بھی محمد و آل محمد پر آپ درود و سلام بھیجیں، اور پھر جو بھی دعا آپ مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ اور یہ تحفہ ہے جناب، یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا گیا۔ ایک روز جناب سلمان نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ بہت زیادہ چکی چلا رہی ہیں اور امام حسن یا امام حسین میں سے کوئی گود میں ہیں، تو جناب سلمان نے کہا کہ اے بی بی آپ سیدہ کائنات ہیں، آپ اپنے والد گرامی سے کہیں کہ آپ کو کوئی کنیز دے دیں۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آقا کی خدمت میں آئیں تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دوں گا جو پوری زندگی کے لیے، صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ پوری جو خواتین جن کی تم سردار ہو ان کے لیے اور تمام مردوں کے لیے بھی وہ تحفہ بن کے رہے گا۔ اور پھر یہ تسبیح جو ہے آپ کو عطا ہوئی، اور کہتے ہیں کہ اس تسبیح کو پڑھ کر سوئیں، جو آپ کی خواہش ہوگی، جو بھی آپ کی تمنا ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اچھا، ہم جب اپنی تمناؤں اور خواہشوں کی بات کرتے ہیں نا تو آج کل ہم لوگوں نے بڑے شارٹ کٹس بنا لیے۔ ہم کہتے ہیں اچھا میری یہ بات پوری ہوگی نا تو میں 12 گلاب جامن جو ہے نا وہ کسی کو دوں گی، یا میں نیاز کر دوں گی، یا میں کھیر بنا کے بانٹ دوں گی۔ بہت اچھی بات ہے، یہ تمام چیزیں بڑی اچھی ہیں کہ آپ لوگوں کو کھلائیں پلائیں، سب کچھ ہے، لیکن اصل نیاز کس طرح سے کرنی ہے، نظر کیسے کرنی ہے، وہ بھی ہمیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بتایا کہ جب امام حسن اور حسین جو ہیں بیمار ہو گئے تو آپ نے نظر مانی کہ میں 3 روزے رکھوں گی۔ نہ صرف آپ نے بلکہ امام علی ابن ابی طالب نے بھی، دونوں نے روزے رکھنے کا ارادہ کیا۔ پہلے دن جب روزہ رکھا تو نیت یہ کی کہ ہم اپنے والد کو، یعنی سیدہ کائنات کے والد آقا کو بھی بلائیں گے، وہ ہمارے ساتھ روزہ کھولیں۔ انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ جب رکھنے کے لیے آئے امام علی جو لے کر گھر آئے، 5 روٹیاں بنی۔ جیسے ہی وقت آیا افطاری کا، افطار کرنے ہی لگے تھے، ایک دن ایک سائل آیا، دوسرے دن مسکین آیا، پھر ایک اسیر آیا، اور وہ تمام روٹیاں جو ہیں جو وہ بنتی رہیں، اور جو روزے رکھتے رہے، پانی سے روزے رکھے، پانی سے افطار کیے، اور وہ روٹیاں جو ہیں وہ سائلوں کو دیتے گئے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو چیز سمجھنے والی بات ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں who are the givers، دینے والے ہیں، بانٹنے والے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں کیوں نہیں بن سکتے گیورز؟ ہمیں چاہے رشتوں میں اٹینشن ہو، یا لوگوں کی محبت ہو، یا پیار محبت، اٹینشن، اکنالجمنٹ، تعریف، یہ سب ہمیں چاہیے کیوں؟ وائی آر وی آلویز آسکنگ؟ ہم لیک میں کیوں ہیں؟ ہماری زندگیوں میں ہر لمحہ کمی کا احساس کیوں ہے؟ ہم کیوں نہیں لوگوں میں بانٹ سکتے، دے سکتے، ڈسٹریبیوٹ کر سکتے؟ اگر یہ ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو میرا خیال ہے ہماری زندگی جو ہے وہ بہت بہترین ہو جائے گی۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ ہے، اگر آپ اس کو سنیں۔ بی بی فاطمہ کی طہارت کی آپ انتہا دیکھیں کہ ہمیں مختلف روایات میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام جو ہیں جب ان کی نزول ہوتا ہے، آمد ہوتی ہے، تو وہ عصر اور ظہر کے درمیان ہے۔ یہ کیسی باکمال شخصیات ہے، سمجھ سکتا ہے کوئی ان کو؟ اور پھر مقابلہ کرتے ہیں دنیاوی لوگوں کے ساتھ۔ ظہر کی نماز ادا ہوتی ہے اور
عصر کی نماز سے پہلے جناب حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ سر سجدہ بسجود ہوتے ہیں، اس کائنات میں وہ نور اتر کے آتا ہے، اور عصر کی نماز جناب امام حسن اور جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اکٹھے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں شانیں ان ہستیوں کی۔ ایک امیزنگ ریلیشن شپ تھا بی بی فضہ کے ساتھ بی بی فاطمہ کا۔ جناب بی بی فضہ جو ہیں آخری لمحات میں ان کے ساتھ تھیں، کہتے ہیں کہ ان کی تقریباً کوئی 86 ایئرز کی عمر تھی جس وقت وہ کربلا میں جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھیں۔ اس طرح سے انہوں نے حفاظت کی، اس طرح سے انہوں نے خدمت کی۔ آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ حفاظت کی بات آ رہی ہے، چاہے یہ قرآنی آیات ہوں، چاہے قرآن ہو، چاہے اس کی اصل ہو، یا پھر یہ ناطق قرآن ہوں، ہر جگہ پہ حفاظت کرنے والے جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے کہے ہوئے کی، ان شخصیات کے کرداروں کی حفاظت کر سکیں اس طرح سے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کر کے اپنی زندگی کو دنیا کے سامنے بتائیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ آخری لمحات تک جب بی بی، آپ سب جانتے ہیں کہ بی بی کے دروازے کے اوپر کس طرح سے آگ لگائی گئی، بی بی کے دروازے کے اوپر آیا گیا، کیوں بی بی اس وقت بھی بی بی حفاظت کر رہی تھیں، ولایت ولی اللہ کی حفاظت ہے، رسول کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ولی ہے اور بلا فصل خلیفہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کی حفاظت کے لیے بی بی باہر گئیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں وہ وقت تھا کہ جب بی بی ایکسپیکٹ کر رہی تھی جناب محسن کے ساتھ، اور کس طرح سے مسلمانوں نے بے دردی کے ساتھ نہ صرف ان کے دروازے کو جلایا بلکہ ان کے دروازے کو اس طرح سے توڑا کہ وہ جو کیلیں تھیں اس دروازے کے اندر وہ بی بی کے جسم مبارک میں لگیں، اور جو جناب محسن تھے وہ شہید ہوئے۔ کہ آخری جو لمحات تھا نا، جب لاسٹ ٹائمز تھے، اور جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو آخری وقت تھا وہ بہت ہی تکلیف میں گزرا، بہت ہی تکلیف میں گزرا۔ آپ سوچیں کہ آپ کی پسلیاں ہیں وہ ٹوٹ جائیں۔ کبھی کسی سے پوچھیں، میرے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنایا تھا، ان کو ریبس کے اندر کینسر ہو گیا تھا، تو وہ اس طرح سے چیخیں مارتے تھے، اس قدر صابر انسان ہونے کے باوجود اس قدر چیخیں مارتے تھے۔ تو جب وہ چیخیں مارتے تھے مجھے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب امام علی ابن ابی طالب نے غسل دیا بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس آخری وقت میں جب وہ اس دنیا سے چلی گئیں، جناب اسما ہیں وہ بتاتی ہیں امام علی غسل دیتے تھے اور آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور بیٹھ کے اس قدر رویا کرتے تھے، اس قدر آنسو بہاتے تھے، بل بلا کے جس طرح سے کہتے ہیں روتے تھے۔ تو ایک دو دفعہ جناب بی بی آسما نے یہ بات کہی کہ اے مولا، آپ تو خیبر شکن ہیں، آپ نے تو خیبر کا دروازہ اڑایا ہوا ہے، آپ نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، آپ اس طرح سے کیسے روتے ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ میں جب اپنی زوجہ کو غسل دیتا ہوں، اس کی جب میں پسلیوں کو ہاتھ لگایا ہے تو وہ تمام کی تمام پسلیاں جو ہیں وہ ٹوٹی ہیں، تو میں یہ سوچ کر کہ میری زوجہ نے آخری کے وہ ایام کس طرح سے گزارے ہوں، وہ کہ جس کے در کے اوپر جا کے آقائے دو جہان، ہم تو دنیا وہ لوگ بڑا جھوم جھوم کے کہتے ہیں نا کہ در پہ جا کے سلام کرتے تھے، رکتے تھے، اہل بیت نبوہ کو سلام ہوتا تھا۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے آ کے جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو رونے نہ دیا ان کے بابا کے جانے کے بعد، کہ مولا نے ایک بیت الحزن بنایا ان دا مڈل آف مدینہ کہ وہاں پر جا کے رویا کرو کیونکہ مدینے کے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ کائنات کی سیدہ ہیں، یہ آقا کی دختر ہیں، یہ وہ دختر ہیں جن کو وہ سونگھا کرتے تھے، یہ وہ دختر ہیں جن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ میرا ٹکڑا ہے۔ امام حسن اور امام حسین آخری وقت میں بی بی کے پاس آئے، اور بی بی کے پاس آ کے انہوں نے ان کو گلے سے لگانے لگے، ان کے سینے پہ چڑھنے لگے، تو ایک دم سے جبرائیل امین آئے اور امام سے کہنے لگے کہ ان بچوں سے کہیں کہ پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ فرشتوں سے یہ درد، یہ حزن دیکھا نہیں جا رہا۔ ایک سوال یہ بات سن کے ذہن میں آتا ہے کہ بے شک فرشتوں سے یہ
حزن، یہ دکھ، یہ تکلیف نہ دیکھی گئی جناب امام حسن و حسین کی کہ ان کی والدہ ان سے جدا ہو رہی ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ انہی فرشتوں نے یہ کیسے دیکھا ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سینے کے اوپر شمر لعین چڑھا اور کس طرح سے اس نے ظلم کیا۔ یہ تمام گفتگو، یہ تمام چیزیں، جیسا کہ میں نے پہلے سیشن میں کہا تھا نا کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ ہمیں کہتا ہے تدبر کریں، سوچئے، بالکل نیوٹرل ہو کے سوچیں، کسی کی سائیڈ لے کے نہ سوچیں، مگر سوال تو کریں نا پلیز۔ آپ بیٹھ کے ان پلیٹ فارمز کے اوپر اتنی لمبی لمبی تمہیدیں باندھنا شروع کر دیتے ہیں، سوالات لوگوں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو فضول میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو کوئی بات کرتا ہے اس کے اوپر کبھی خود سے تو ریسرچ کریں، اپنی ہی کتابوں کو پڑھ لیں، غیروں کی کتابوں کو پڑھ لیں، آفٹر دا پروفٹ پڑھ لیں، نیوٹرل لوگوں کی کتابیں پڑھ لیں، اہل سنت کے سیاستہ کو پڑھ لیں، پڑھیں تو صحیح۔ آپ اپنے چند مولویوں کی چند باتوں کے اوپر اس طرح سے اچھل اچھل کے گفتگو کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ صرف اور صرف نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں مسلمان، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں مسلمان اس مہینے میں، عبادات بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہتی ہوں، تھوڑا تدبر بھی کریں، کیونکہ تدبر کے بغیر یہ سب کچھ زیرو ہے۔ اگر آپ نے ایک شیطان کی طرح ہی نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا، یہ نہیں کرتے رہیں گے تو آپ شیطانی رستے کے اوپر ہیں۔ کر لیں تدبر، کس بات کا ڈر ہے؟ پڑھ لیں، کیا ڈر ہے کہ آپ کا دماغ بدل جائے گا، آپ کے آباء و اجداد جو ہیں ان کے رستے سے ہٹ جائیں گے؟ ہمیں تو کوئی ڈر نہیں، ہم تو ہر کسی کو پڑھتے ہیں، ہر کسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ یقین کریں جتنا دوسروں کو اور جانتے ہیں، جاننے کے بعد اہل بیت اطہار کی عزت اور کرامات اور بڑھ جاتے ہیں۔ پڑھ کے تو دیکھیے، تدبر کر کے تو دیکھیے، سمجھیے۔ اگر ابھی بھی نہ سمجھے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بہترین رستے پر چل سکوں۔ یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے، اس سے کسی کو دو رائے نہیں ہے۔ امام علی بن ابی طالب ہیں صراط مستقیم۔ ہاں، ہم ویسے نہیں بن سک رہے کہ ہم اس رستے پر اس طرح سے چلیں جیسا وہ چاہتے ہیں، لیکن یہ یقین ہے کہ صراط وہی ہیں، مستقیم وہی ہیں، صراط مستقیم وہی ہیں، حق پہ وہی ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ جو کہیں ہم عمران صاحب کے بھی ساتھ ہیں اور ہم نواز کے بھی ساتھ ہیں اور ہم پیپلز پارٹی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم کاف لیگ، نواز شریف، عمران خان اور پیپلز پارٹی، چاروں پارٹیوں کو سیم نہیں کہتے اور نہ کہیں گے، کبھی نہیں کہیں گے۔ جو حق ہے وہ حق ہے، اور جو بھی اس حق کے سامنے آئے گا وہ نا حق ہے۔ اپنا خیال رکھیے، عشق محمد و آل محمد کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاریں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ جب تک یہ ہماری زبان چلتی رہے انہی کے نام لیتے رہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔